بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے لیے تکلم کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات، نہ مقررہ وقت ہے، نہ کوئی آخری مدت۔ اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور پھر اپنی ہی رحمت سے ہوائیں چلائی ہیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال رکھا ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے۔ تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے، اور اخلاص کا کمال زائد بر ذات صفت کی نفی ہے کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے، اور موصوف کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات سے جدا گانا کوئی ذات ہے۔ اس کے لیے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے، اور تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزاء کا عقیدہ ہے، اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے، معرفت نہیں ہے۔ اور جو بے معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے ایک سمت میں محدود کر دیا، اور جس نے محدود کر دیا اسے گنتی کا شمار کر لیا، جو سراسر خلاف توحید ذات ہے۔ جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے کسی کے ضمن میں قرار دے دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی کے اوپر قائم ہے اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا۔ اس کی ہستی حادث ہے، اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، وہ ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں، وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا ذریعہ نہیں۔ اس وقت بھی وہ بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جسے پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے۔ اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا، اور ان کی تخلیق کی ابتدا کے بغیر کسی فکر کی جولانی کے بغیر کسی تجربہ سے فائدہ اٹھانے یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے یا نفس کے افکار کی الجھن میں پڑے ہوئے تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا، اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا، سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں اور پھر انہیں شکلیں ادا کر دیں۔ اسے تمام باتیں ایجاد سے پہلے معلوم تھیں اور ان کی حدود اور انتہا کو خوب جانتا تھا۔ اسے ہر شے کی ذاتی اطراف کا بھی علم تھا، اور وہ اس کے ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا۔ اس کے بعد اس نے فضا کی وسعتیں، اس کی طرف واکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے، اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی لہروں میں تلاطم تھا اور جس کی موجیں تہ بتہ تھیں، اور اس کے تز و تند کے ہوا کاندھے پر لاد دیا، اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دیا، اور اس کی حدوں کو پانی کی حدود سے یوں ملا دیا کہ نیچے کی ہوا وسعتیں تھیں اور اوپر پانی کا تلاطم تھا۔ اس کے بعد ایک اور ہوا ایجاد کی جس کی حرکت میں کوئی تولیدی صلاحیت نہیں تھی، اور اسے مرکز پر روک کر اس کے جھونکوں کو تیز کر دیا اور اس کے میدان کو وسیع تر بنا دیا۔ پھر اسے حکم دے دیا کہ بحر زخار کو منہ مت ڈالے اور موجوں کو الٹ پلٹ کر دے۔ چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزہ کے تف مت ڈالا، اور اسے فضائے بسیط میں اس طرح کرچلی کہ اول و آخر پر الٹ دیا، اور ساکن کو متحرک اور پلٹ دیا، اور اس کے نتیجہ میں پانی کی ایک سطح بلند ہو گئی، اور اس کے نتیجہ میں ایک جھاگ کی تہ بن گئی۔ پھر اس جھاگ کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی فضا میں بلند کر دیا، اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے جس سے نچلی سطح ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی، اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ سقف اور بلند عمارت کے مانند تھا۔ نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہارا دے سکے، نہ کوئی بندھن تھا جو منظم کر سکے۔ پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، اور ان میں تابند نجوم روشنی پھیلا دی، اور ان کے درمیان ایک ذوفگن چراغ اور روشن مہتاب رواں کر دیا جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ پھر اس نے بلند تر آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کی اور انہیں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، جن میں بعض سجدہ میں تو بعض رکوع کی نوبت میں نہیں آتی ہے، اور بعض رکوع میں ہے تو سر اٹھاتے ہیں، اور بعض صف باندھے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، بعض مشغول تسبیح ہیں تو خستہ حال نہیں ہوتے، اور سب کے سب وہ ہیں کہ ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور نہ عقلوں پر سہو نسان کا، نہ بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے، نہ دماغ میں نسیان کی غفلت۔ ان میں سے بعض کو وحی کا امین اور رسول کی طرف قدرت کی زبان بنایا گیا جو اس کے فصیلوں اور احکام کو برابر لاتے رہتے ہیں، اور کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کی آخری
طبقہ میں ثابت ہیں اور گردنیں بلند ترین آسمانوں میں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں، اور ان کی اطراف بدن اقتار عالم سے وسیع تر ہیں، اور ان کے کاندھے پر پایا ہائے عرش کے اٹھانے کے قابل ہیں۔ ان کی نگاہ عرش الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اور دیر مخلوقات کے درمیان عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے اور نہ اس کے حق میں مخلوقات کے صفات کو جاری کرتے ہیں۔ وہ ان سے مکان میں محدود کرتے ہیں اور نہ کسی اشباہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں۔ تخلیق جناب آدم کی کیفیت: اس کے بعد پروردگار نے زمین کے سخت اور نرم اور شورش و شیرین حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اپنے پانی سے اسے اس قدر بھگو دیا کہ بالکل خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندھا کہ لسدار بن گئی، اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی، اعضاء بھی تھے اور جوڑ بند بھی تھے۔ پھر اس کو اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گیا اور اس قدر سخت کیا کہ کھنکھنانے لگی، اور یہ صورت ایک حال وقت متعین اور مدت خاص تک برقرار رہی، جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی اور اسے ایک انسان بنا دیا جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھیں اور فکر کے تصرفات، کام کرنے والے اعضاء و جوارے بھی تھے اور حرکات کرنے والے ادوات اور آلات، وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی، اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگ و روغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ اس سے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھے اور متضاد و عناصر بھی، اور گرمی اور سردی، تری و خشکی جیسے کیفیات بھی۔ پھر پروردگار نے ملائکہ سے مطالبہ کیا کہ اس کو امانت کو واپس کر دیں اور معہودہ وصیت پر عمل کریں، یعنی اس مخلوق کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کی کرامت کا اقرار کر لیں۔ چنانچہ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اسے تعصب نے گھیر لیا اور بدبختی غالب آ گئی۔ اس نے آگ کی خلقت کو وجہ عزت اور خاک کو خلقت کی وجہ سے ذلت قرار دیا، مگر پروردگار نے اسے غصب الہی کے مکمل استحقاق، آزمائش کی تکمیل اور اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ کر مہلت دے دی کہ تجھے روز وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے آدم کو ایک ایسے گھرمن میں ساکن کر دیا جہاں کی زندگی خوشگوار اور مامون و محفوظ تھی، اور پھر انہیں ابلیس اور اس کی عداوت سے بھی باخبر کر دیا، لیکن دشمن نے ان کو جنت کے قیام اور نیک بندوں کی رفاقت سے جل کر انہیں دھوکہ دے دیا، اور انہیں بھی اپنے یقین محکم کو شک اور عزم مستحکم کو کمزوری کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور اس طرح مسرت کے بدلے خوف کو لے لیا اور ابلیس کے کہنے میں آ کر ندامت کا سامان فراہم کر لیا۔ پھر پروردگار نے ان کے لیے توبہ کا سامان فراہم کر دیا اور اپنے کلمات رحمت کی تلقین کر دی، اور ان سے جنت میں واپسی کا وعدہ کر کے انہیں آزمائش کی دنیا میں اتار دیا جہاں نسلوں کا سلسلہ قائم ہونے والا تھا، انبیاء و کرام کا انتخاب۔ اس کے بعد اس نے تمام اولاد میں سے ان کا انتخاب کیا جن سے وحی کی حفاظت اور پیغام کی تبلیغ کی امانت کا عہد لیا، اس لیے کہ اکثر مخلوقات نے اپنے عہد الہی کو تبدیل کر دیا، اس کے حق سے ناواقف ہو گئے، اس کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیے تھے، اور شیطان نے انہیں معرفت کی راہ سے ہٹا کر عبادت سے یکسر جدا کر دیا تھا۔ پروردگار نے ان کے درمیان رسول بھیجے، انبیاء کا تسلسل قائم کیا تاکہ وہ ان سے فطرت کی امانت کو واپس لیں اور انہیں بھولی ہوئی نعمت پروردگار کو یاد دلائیں، تبلیغ کے ذریعے ان پر اتمام حجت کریں اور ان کے عقل کو دفینوں کو باہر لائیں اور انہیں قدرت الہی کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند ترین چھت، یہ زیر قدم گہوارہ، یہ زندگی کے اسباب، یہ فنا کرنے والی اجل، یہ بوڑھا کر دینے والے امراض اور یہ بے پردہ پیش آنے والے حادثات، اس نے کبھی اپنی مخلوقات کو بنی مرسل یا کتاب منزل یا حجت لازم یا طریق واضح سے محروم نہیں رکھا۔ ایسے رسول بھیجے کہ جنہیں نہ عدد کی قلت کام سے روک سکتی تھی نہ جھٹلانے والوں کی کثرت ان میں پہلے تھا، اس بعد والے کا حال معلوم تھا، اور بعد میں آیا اسے پہلے والے نے پہچنوا دیا، اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں اور زمانے بیتتے رہے، آباء و اجداد جاتے رہے اور اولاد و احفاد آتے رہے، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہاں تک کہ مالک نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے اور اپنی نبوت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، جن کے بارے میں انبیاء سے عہد لیا جا چکا تھا اور ان کی علامتیں مشہور اور ولادت مسعود مبارک تھی۔ اس وقت اہل زمین متفرق مذاہب، منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن تھے۔ کوئی خدا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا، کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا، کوئی دوسرے کو خدا کا اشارہ دے رہا تھا۔ مالک نے آپ کے ذریعے سب کی گمراہی سے ہدایت دی اور جہالت سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات کو پسند کیا اور انعامات سے نوازنے کے لیے اس دار دنیا سے بلند کر لیا۔ آپ کو مصائب سے نجات دلا دی اور نہایت احترام سے اپنی بارگاہ میں طلب کر لیا، اور امت میں ویسا ہی نظام کر دیا جیسا کہ دیگر انبیاء نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی قوم کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا جس کے لیے کوئی واضح راستہ اور مستحکم نشان نہ ہو۔ قرآن و حکیم اور شریعہ، انہوں نے تمام درمیان تمہارے پروردگار کی کتاب کو چھوڑا ہے، اور جس کے حلال اور حرام، فرائض و فضائل، ناسخ و منسوخ، رخصت و عظمیت، خاص و عام، عبرت و امثال، مطلق و مقید، محکم و مشتمل، سب کو واضح کر دیا۔ مجمل کو تفسیر کر دی، گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس کے بعد بعض آیات ہیں جن کے علم کا عہد لیا گیا اور بعض سے ناواقفیت کو معاف کر دیا۔ بعض احکام کے فرض کا کتاب میں ذکر کیا گیا اور سنت سے ان کے منسوخ ہونے کا علم حاصل ہوا، یا سنت میں ان کے وجوب کا ذکر ہوا، جبکہ کتاب میں ترک کرنے والی آزادی کا ذکر تھا۔ بعض احکام ایک ایسے وقت میں واجب ہوئے اور مستقبل میں ختم کر دیے گئے۔ اس کے محرمات میں بعض پر جہنم کی سزا سنائی گئی، اور بعض گناہ صغیرہ ہیں جن کے بخشش کی امید دلائی گئی۔ بعض احکام ہیں کہ جن کا مختصر بھی قابل قبول ہے اور زیادہ کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔